اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان صاحب دعوت نبویہ سہولت الحیدریہ عصمت سیدہ حلم الحسنیہ شجاعت الحسینیہ عبادت سجادیہ ساتر الباقریہ آثار الجعفریہ علوم القاظمیہ حجج الرضویہ جود تقویہ نقاوت نقویہ والحیبت عسکریہ والغیبت الہیہ امام زمان شہنشاہ معظم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف انگنت درود و سلام ہو درود کی پاک وارث پر کہ جن کے وجود اقدس کی برکت سے نبض حیات کائنات چل رہی ہے۔ ہمارے مہربان ہوسٹ واجب الاحترام اسلم ہاشم صاحب، انہوں نے تشریف لانا تھا، کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ کل وہ تشریف لائیں گے، پھر ان کے ساتھ پروگرام ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 22 رجب المرجب، کنڈوں کی نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام پوری روئے زمین پر مومنین کے گھر میں تیار ہو رہی ہے اور مومنین تناول بھی کر رہے ہیں۔ دو مصری حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کنڈے کی زمانے میں بہت دھوم مچی ہے، کنڈے کی زمانے میں بہت دھوم مچی ہے، حلوہ کہیں پوری تو کہیں کھیر بنی ہے۔ فضل بن سنان۔ اور یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا جاؤں، الحمدللہ مسلک اہل سنت اور مسلک اہل تشیع سارے مل کے یہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام پکاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ سامعین، آپ کو پتہ ہے میں کبھی اختلافی باتیں نہیں کرتا، نہ ہی کوئی میں ایسی منفی بات کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے سننے والوں کو ایک اثر جائے۔ اہل بیت چینل پہ بیٹھ کے اہل بیت کا ذکر کرنے والے بھی منفی سوچ رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے رات بھی کافی جگہوں پہ میں لندن میں ادھر نیاز امام میں شریک ہوا۔ میں مشکور ہوں رات سادات اور مومنین جو مجھے ملے، اور ان کے یہ جملے میرے لیے حوصلہ افزا تھے کہ بخاری صاحب آپ بہت مثبت سوچ دے رہے ہیں۔ حق بھی یہی بنتا ہے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو مثبت سوچنا، مثبت ڈیلیور کرنا، مثبت بات کرنی چاہیے۔ اور شیخ سعدی کا ایک فرمان ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح تم اپنی غلطیوں کو چاہتے ہو کہ معافی مل جائے، اسی طرح دوسروں کی غلطیوں کی بھی معافی کی گنجائش رکھا کرو۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں۔ جب وہ پروردگار اپنی مخلوق پہ رحم کرنے کے بہت سارے ذرائع چلا رہا ہے تو ہم کون ہیں کہ ہم آ کے کسی پہ انگلی اٹھائیں؟ جو ٹھیک نہیں سزا پائے گا، جو ٹھیک چل رہا ہے وہ جزا پائے گا۔ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو دنیا میں نفرت کی سزا دینا یا ویسے ہی خام خواہ کی مخالفت کرنا۔ فضل بن سنان حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے
روایت کرتا ہے، میں کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، مشکوات الانوار صفحہ نمبر 183 اور 184، اسی نیاز کے حوالے سے سرکار کا فرمان ہے، ہمارے چاہنے والے جب اپنے گھروں میں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، فضل بن سنان وہ فرش بھی گھر کا تمہارا استعمال کرتے ہیں، وہ تمہارے گھر کا پانی بھی پیتے ہیں، گو کہ ہمارا صدقہ ہی ہوتا ہے، دور دور سے ہمارے چاہنے والے تمہارے گھر آتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ وہ تم پر احسان کر کے جاتے ہیں؟ سرکار کی بارگاہ یہ عرض کرتا ہے، سرکار گھر میرے آئیں، کھانا میرے گھر کا کھائیں، پانی میرے گھر کا پئیں، بستر میرے گھر کا استعمال کریں، فرش میرے گھر کا استعمال کریں، احسان بھی ان کا؟ فرمانے لگے ہاں انہی کا احسان ہے۔ آقا میں سمجھا نہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ وہ تیرے گھر سے اپنا رزق کھاتے ہیں، ایک بات، اور دوسری بات تجھے اندازہ ہی نہیں کہ تجھے اور تیرے خاندان کو کتنے گناہوں سے معافی دلوا کے پاک کر کے جاتے ہیں، اس چیز کا تجھے اندازہ ہی نہیں۔ اور یہ نیاز جو کہ صدیوں سے جاری و ساری ہے، کیونکہ مثبت بات جو میں نے آغاز میں گزارش کی ہے اس حوالے سے ساتھ عرض کرتا جاؤں، سوچتا ہوں بیٹھ کے کہ مولا نے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو آپس میں مل بیٹھ کے محبتیں بانٹنے کا کتنا خوبصورت موقع دیا، چھوٹے چھوٹے آپس کے اختلافات بھلانے کا کتنا خوبصورت موقع دیا۔ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی عرفانی پہلو ضرور ہوتے ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو معصوم نے ہم پہ بہت احسان فرمایا۔ کوشش ہوتی ہے مومنین کی کہ نیاز لنگر تبرک کھایا جائے، جب سارے آ جاتے ہیں، اگر کہیں نہ بھی ملیں تو نیاز امام میں سارے آتے ہیں، تو اس طرح کئی قسم کی اختلافات کے معاملات کئی قسم کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے حوالے سے فرمایا کہ جو یہ نیاز کرے گا وہ کبھی زندگی میں فاقوں کا شکار نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی گئی کہ یہ نیاز وسعت رزق کا باعث بنتی ہے۔ میرا خیال میں ضرور رجب میں بھی ہونی چاہیے، بلکہ کوشش کیا کریں، یہ ہے میری اپنی گزارش، معصوم کا فرمان جو تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کوشش کیا کریں مومنین کم از کم ہفتے میں، نہیں تو 15 دن میں، نہیں تو مہینے میں ضرور دسترخوان مولا، دسترخوان امام کا ضرور اہتمام کیا کریں اور مومنین کو دعوت دیا کریں، یہ باعث برکت ہوتا ہے، تاکہ مل بیٹھیں گے، کچھ چھوٹے چھوٹے شکوے وہ دور ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کوشش کیا کریں جب ایسی محفل سجی ہو جہاں ان کے نام کی نیاز پکائی جائے، کوشش کیا کریں انہی کے احسانات کا تذکرہ کیا کریں، انہی کے کرم جن کے سہارے ہم زندہ ہیں، انہی کا تذکرہ کیا کریں، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کیا کریں، اور اگر کرنی بھی ہے تو نیاز کھا کے باہر یا ایک طرف ہو کے کوشش کیا کریں، تاکہ وہ لمحات بھی آپ کے عبادت میں گزر جائیں۔ یہ تو چھوٹی سی گزارش تھی آج کے حوالے سے، جو میں نے ضروری سمجھی کہ رعیت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچائی جائے۔ آج جو سرکار کا اسم مبارک لقب مطہر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میری کوشش ہے کہ میں ہر پروگرام میں کائنات کے اس وقت ہمارے سب سے بڑے محسن امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کے اسماء مبارکہ اور القاب مطہرہ پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ رعیت کو آگاہی ہو، پتہ چلے کہ جن کی وجود اقدس کی برکت سے کائنات کی نبض حیات چل رہی ہے، ان کے جو القاب مطہرہ کتب میں وارد ہیں، لکھے ہیں، موجود ہیں،
ان سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اپنی کتب میں، کتب غیبت میں خصوصاً، ان ناموں پہ کافی روشنی ڈالی ہے۔ اور شاید ایک پروگرام میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح ہم نماز کے آخر میں سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام کے آخر میں جو سلام پیش کرتے ہیں خصوصاً جھک کے وقت کے امام کو، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان الامان من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ اگر ان پہ ایک ایک امام کو جس نام سے سلام کرتے ہیں، ایک ایک سلام پہ غور کر لیا جائے تو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے عرفان کا۔ یہی شریک القرآن ہی اتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، وہ عادت بن گئی ہے، بس جلدی جلدی پڑھا اور ہم نے نماز مکمل کی اور چل دیے۔ وقت ملا تو انشاءاللہ ایک ایک امام کے ان ناموں پہ بھی میں انہی کی عطا کردہ توفیق سے دہلیز باب العلم سے خیرات مانگ کے آپ کی خدمت میں گزارشات ضرور پیش کروں گا۔ اور اس سلام کے آخر میں جو اہم سلام ہے، وہ شاید ایک پروگرام میں پہلے بھی تھوڑا سا عرض کر گیا تھا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان الامان من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ یقین جانیے بڑے بڑے لوگوں نے تجرباتی طور پہ صرف زبان سے ادا نہیں بلکہ جب دل سے ادا کیے، اللہ مان اللہ مان، بچائیے، معافی ہے، توبہ ہے، بچائیے شر شیطان سے، زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے جور سے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تجرباتی اور مشاہداتی یہ ایک چیز سامنے ہمارے آئی، جب ہم دل سے کہتے ہیں مولا بچائیے، مولا بچائیے، مولا بچائیے، کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، ہم کہیں بھٹکنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بچا لیا جاتا ہے۔ جب ہم دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں بچا، مشکل کشا کا مشکل کشا، لال، فرزند، بیٹا، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، بچا بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ اور دوسرے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اگر تو نے نہ بچایا ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر تو اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ پروردگار عالم کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی، ہمارے سامنے ایک نعمت عظمیٰ ہے، ہمیں بچا۔ آپ بھی کوشش کیجئے گا، تجرباتی طور پہ، مشاہداتی طور پہ دیکھیے گا، انشاءاللہ بفضل خدا آپ محسوس فرمائیں گے کہ جب آپ کہیں گے دل کی عطا گہرائیوں سے کہ بچا، تو آپ کو ضرور بچایا جائے گا۔ پکارا کرو وقت کے امام کو، کوشش کیا کرو، اپنی وفا کا یقین دلایا کرو اپنے وقت کے امام کو، ان کی خدمت میں عرض کیا کرو آقا 1200 سال ہونے والے پردہ غیبت میں آپ تشریف فرما ہیں، ٹھیک ہے آپ کے در سے ہم نہ مانگے تو کہاں سے مانگیں، ہمارے یہ معاملات ہیں، ان پہ بھی احسان فرمائیے، نظر کرم کیجئے۔ بلکہ میں دل چاہ رہے میں دعا ہی منگواتا جاؤں۔ مولا کی بارگاہ عرض کرتے ہیں کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے مظہر، کائنات میں پروردگار عالم کے سب سے بڑے ہم پر احسان محسن، جتنے بھی روئے زمین پر بیمار ہیں، آج 22 رجب المرجب کا صدقہ، اس دن کا صدقہ، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نیاز کا صدقہ، اس ماہ رجب کا صدقہ، سرکار تمام بیماروں کو شفائے کلی کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، تاکہ مولا یہ ٹھیک ہو کے، جی ہمارے پاس ایک کالر ہیں،
جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، شاگر سے۔ جی بہن، امام زمانہ کو کم از کم مبارکباد دینی ہے رجب کی، اور کہتے ہیں آپ کی 25 آ رہی ہے اور یہ پروگرام مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ نے آپ کو ترقی دے۔ امام شکریہ بہن، زمانہ اپنے خزانے سے ہم مومنوں کے لیے اپنے خزانے سے ہر نعمت عطا فرمائے۔ آپ نے شکریہ بہت اچھا یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی صحت دے، جس نے جتنا بھی حصہ ڈالا ہے اس میں۔ جی بسم اللہ بہن، کل شکریہ۔ مومنات کو باہر بس یہ دعا کیا کریں کہ کل مومنات کو جب بی بی مجلس کے بعد سے جتنے مومن مومنات مجتہدین جب پہلی مجلس کے بعد سے بی بی نے جو شام میں برپا کی تھی، اور جو امام چوتھے امام نے مدینے میں آ کے برپا کی تھی، اس کے بعد سے جتنے مومن مومنات جتنے مجتہدین وہ فوت ہو گئے، میرے عزیز آپ کے عزیز سب کو مغفرت کرے اللہ میاں مولا آمین اس خوشیوں کے مہینے میں، اس غموں کے مہینے میں۔ آمین۔ بہت شکریہ مہربانی جی آپ۔ شکریہ بہن۔ ملتان سے ہمارے ساتھ یہ کالر تھی، حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور دعا کا بھی کہہ رہی تھی۔ وہ دعا کا سلسلہ میں نے ابھی شروع کیا ہے۔ جتنے بھی جہاں جہاں بیمار ہیں، پروردگار عالم اپنے اس مظہر کے صدقے بتصدق پنجتن پاک محمد وآل محمد سارے بیماروں کو شفائے کلی کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، تاکہ یہ تندرست ہو کے یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پہچان جائیں۔ دوسری دعا، پروردگار جو تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، ہم پاکستان اور کشمیر سے بات کر رہے ہیں۔ جی بہن، جی میں زیب النساء بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، جی بات آپ کریں۔ کو رجب کی مبارک مولانا کی ولادت کی۔ جی بہن بسم اللہ۔ میں نے کوئی دعا کروانی تھی اپنے بچے کے لیے کافی۔ جی بہن، میرا بیٹا دبئی میں ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، گھر واپس نہیں آیا۔ اچھا یہ دعا کروانا تھی، اس لیے دعا کرنے تھی۔ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، اللہ جی حافظ۔ اللہ حافظ بہن۔ یہ بہن دعا کروانے کا کہہ رہی تھی، کہہ رہی ہیں 6 سال ہو گئے بچہ گھر نہیں آیا۔ بہترین طریقہ ہے، آپ تو رعیت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا بھی ہم سب کی طرف سے کہ پروردگار کرم فرمائے، آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے، اور انشاءاللہ بہن آپ کا بیٹا گھر آ جائے گا۔ بس آپ چھوٹا سا عمل کر لیں، آپ رات کو مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز ہدی امام زمان علیہ السلام صبح کی طرح پڑھیں، مولا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سائے کے نیچے بیٹھیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کریں؟ وعلیکم السلام، میں جنتی سے بات جی کر بہن، رہی ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد رجب میں، اور مجھے دعا کرانی ہے اپنے باپ کے لیے، دعا کرانی وہ بیمار ہے۔ مولانا صاحب دعا کریں کہ میرے باپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آمین امام مہدی علیہ السلام کی تقدیر میں ہمارے توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے، آمین اور مولانا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور خاص دعا کیجیے کہ میرے باپ کے لیے وہ بیمار ہے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ اہل کشمیر اور مسجد ترقی دے کہ وہ بھی چینل کے پروگرام آئندہ بھی کرتے رہے۔ جی بسم اللہ بہن، شکریہ۔ جی شکریہ۔ یہ ایک کال تھی، بہن دعا کروانے کا کہہ رہی تھی، تو میں جو پہلے جس بہن کا بچہ 6 سال سے گھر نہیں آیا، میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ ادا کریں۔ رات کو جب ساری دنیا سو جائے، اپنے مولا کی بارگاہ میں مولا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو سہارا اور آسرا بنا کے سرکار کی بارگاہ استغاثہ بلند کریں۔ امام زمان انشاءاللہ آپ کی سنیں گے، اور اس کے لیے آپ گریہ کر کے زیادہ نہیں تو کم از کم 92 دفعہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فارج آل محمد یہ آپ ورد کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت احسان فرمائیں گے،
کرم فرمائیں گے. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں 7 سے. جی بہن. ہاں میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور میرے گھر میں بہت مسئلے پریشانیاں. میں دعا کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بہن, میں ضرور دعا کرا دیتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ بہن. تو دوسرا جو ایک پہلے بہن کی کال تھی کہ جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے ہیں رجب کی برکت کا صدقہ, خاص طور پہ 22 رجب کے دن کا صدقہ, نیاز امام پاک صادق علیہ السلام کا صدقہ, جتنے ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے ہیں, پروردگار جب تیرا مظہر دنیا پہ ظہور فرمائے, دنیا میں تشریف لائے, ہمارے سارے ورثاء جہاں جہاں مدفن ہیں سارے کفن جھاڑتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھ کر امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل بنے. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی شاید کال ڈراپ ہو گئی. اور دوسرا بھی جو بہن کی کال تھی اس سے پہلے کہ وہ فرما رہی تھی 7 سندھ پاکستان سے کال کر رہی تھی کہ گھر میں پریشانی ہے. تو بہن آپ بھی اسی طرح اپنے امام کی بارگاہ استغاثہ بلند کیجئے. اس وقت روئے زمین پر سری اور رضا بہت جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ رب العزت کا یہ مظہر ہے. اس وقت بھی مومنین پہ اور پورے عالم اسلام پہ اور پوری انسانیت پہ اپنے کرم کی چھاؤں رکھ کے بیٹھا ہے. سرکار کو پکاریے, استغاثہ بلند کیجئے گھر میں, اور کوشش کیجئے یہ فضولیات ان سے بچیے, یہ ٹی وی, یہ اس طرح کی چیزوں سے بچیے تو انشاءاللہ گھر میں برکت پیدا ہوگی, مالک کرم فرمائیں گے. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی, ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ کال کیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچے. وعلیکم السلام. تو بھائی علی علیہ السلام مدد. جی مولا علی علیہ السلام مدد. سارے جڑا ਆਪਾਂ ਨਿਆਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਪਕਾਈ. جی جی ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. جی ٹھیک ہے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب ہمارے ورثاء اپنے کفن کو جھاڑتے ہوئے مولا کے لشکر کے قابل بنے. اور اس حوالے سے ایک عمل بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے, دعائے عہد کی شکل میں, حدیثی کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں. اگر اس دعا کا بھی اضافہ کر لیا جائے, جس طرح حدیثی کے ساتھ پڑھتے ہیں, دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا باقی دعائیں پڑھتے ہیں, اس دعائے عہد کا بھی اگر اضافہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا, جس کے بارے میں اسی شہنشاہ نے جن کے یہ دن جن کی نیاز کے ساتھ منسوب ہے, اسی سرکار نے چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان موجود ہے, جو کم از کم 40 دن جو پڑھے گا یا پڑھے گی, میں صادق وعدہ کرتا ہوں کہ وہ مر گیا یا مر گئی, دنیا کے کسی کونے میں مدفن کیوں نہ ہوئے, ہمارا لال بنفس نفیس اس کی قبر پہ آ کے اس کو اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کرے گا, دور رجت دکھائے گا. بہت آج کل جو دور چل رہا ہے تیز دور ہے, بجائے اس کے کتابیں لائبریری سے یا آگے پیچھے ڈھونڈنے سے نیٹ پہ 1 منٹ میں, بلکہ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں مل جاتی ہے. دعائیں لکھیں اور سامنے آ جاتی ہے. اور خصوصی سوالے سے جو گزارش کروں گا وہ یہی ہے, جو اردو سپیکنگ ہے وہ کوشش کریں ترجمہ ضرور پڑھیں, عربی بھی پڑھیں مگر ترجمہ ضرور پڑھیں, تاکہ پتہ چلے چھٹے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں, وہ کون سی دعا ہے کہ جس میں جو الفاظ کی ادائیگی ہونی ہے وہ کس قسم کے الفاظ ہیں جو امام ہماری زبانوں سے کہلوانا چاہتے ہیں. اور اس دعا کے بارے میں نے بتایا تھا, ایک ایک لفظ میں کئی 100 نیکیاں ہیں.
اور میں نے بتایا تھا کتنی لاکھ نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس پہ بھی میں نے تفصیلی روشنی ڈالی تھی. پھر میں کسی محفل میں دو عہد پہ انشاءاللہ تفصیلی عرض کروں گا. بہرحال کوشش کیجئے، جو انگلش سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ عربک کے ساتھ ساتھ یو مسٹ ریڈ ان انگلش، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معصوم ہماری زبانوں سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم میں سے اکثر جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو بہن، آپ ٹی وی کی آواز تھوڑی ہلکی کر دیں اور تاکہ آپ کی آواز ہم تک. جی بھائی ہماری ٹی وی کی والیوم بند ہے. میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی بہن آپ بات کریں، آپ کو سن رہے عالم اسلام. ہاں جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. میں اپنے شوہر کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کس بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ اپنے شوہر کے بزنس کے بارے میں. اچھا بزنس کے بارے میں. جی بہن. ہاں جی بس اب انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے. اچھا تو اسی بارے میں. بہن میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں، کوئی فال نکالنے والا ہوں نہیں. میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے امام سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے. آپ کے حوالے سے بھی ہے دعا ہی کر سکتا ہوں میں، یا آپ بھی دعا ہی کریں کہ جو بھی ہو مولا ان کے حق میں بہتر فرمائے. جو بھی ہو جہاں بھی ہو، یا وہ ان سے کروائے جو ان کے حق میں بہتر ہے، جو وہ بہتر سمجھتے ہوں. جی ٹھیک ہے بہن. اچھا ایک اور دعا. جتنے بھی مقروض ہیں روئے زمین پر، پریشان حال ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، مومنین مومنات مسلمین مسلمات، انسانیت میں جو جہاں جہاں پریشان حال ہیں مقروض ہیں، غیب کا اس وقت غیبت کے پردے میں بیٹھنے والا غیب سے ان کے لیے سبب مہیا کرے، تاکہ وہ اس پریشانی سے نکل کر وہ بھی اس کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے آپ کو صحیح معنی میں انسان بنائے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم. کون کہاں سے؟ بہن آپ کی پروگرام میں بہت اچھا ہے. آپ کا پروگرام آپ کو بہت بہت مبارک. شکریہ بہن. وہی جی بہن میں سمجھا نہیں. وہی میں بس دعا کروانا چاہتی تھی. اچھا ٹھیک ہے بہن. ٹھیک ہے جی شکریہ. بہت شکریہ بہن، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم. کون کہاں سے بات کریں؟ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی جی ہلو آپ اپنے ٹی وی کا والیوم ہلکا کر دیں تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. جی آپ بتائیں کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جی جنگ سے بات. جی جنگ سے بات کر رہے ہیں. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت بیمار ہے. جی بچہ بہت بیمار ہے. اچھا آپ کو میں عمل بتا دیتا ہوں. آپ کی کال بند ہوتی ہے تو میں عمل بتا دیتا ہوں. کوئی اور بات کرنا چاہیں تو وہ بتائیں. حسن ہے. جی ٹھیک ہے. میں ماں کا نام. یہ ہمارے ساتھ جنگ سے ایک کالر بہن بات کر رہی تھی کہ بچہ بیمار ہے ان کا. تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ صبح میری بہن اٹھ کے نماز صبح کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز ہدی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کریں جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں. بس نیت میں یہ ہونا چاہیے، اور پڑھنے کے بعد آپ کم از کم 14 دفعہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام پوری دعا ارزا کا طوّن و تمتع فیہا طویلہ تک
कम से कम 14 दफ़ा पढ़ के खुद ही पानी में फूंक के खुद ही बच्चे को पिलाएं, दिन में को 3-4 दफ़ा, इतना यकीन के साथ जितना एक गोली बेहतर कर सकती है। तो इंशाअल्लाह बरकत दुआ इमाम ज़मान से परवरदिगार आपके बेटे को सेहत कामिला अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो परेशान हाल हैं, मकरूज़ हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, मालिक गैब से उनके कर्ज़ की अदायगी का सबब फराहम करें, ताकि वो इन छोटी छोटी टेंशनों परेशानियों से निकल कर अपने दुनिया में आने का हक़ अदा करें। और वो भी इसी तरह जिस तरह माजी में हर दौर में हर इमाम के आशिक मौजूद थे, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम के आशिक जनाब सलेमान मोहम्मदी, जनाब मैसम तम्मार, जनाब बूज़र, जनाब कंबर, जनाब मिकदाद, जनाब हुज़ैफ़ा यमानी, जनाब अमार यासिर, जिस तरह करबला वाले शहनशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारान आशिकीन 72 शोहदाए करबला जैसे थे, वैसे हम भी बने। हम भी अपने इमाम वक्त के लिए वैसे बने जैसे माजी में हर दौर के आला अफराद, जिन्होंने अपना मकसद तख्लीक समझ लिया, जिन्होंने ये समझ लिया कि हमारा दुनिया में आने का असल मकसद क्या है, किन के एहसानात तले हम ज़िंदा हैं, किन की शफीकियत और करीमियत है, किन की बरकत है, हम सांस ले रहे हैं। एक छोटा सा वाक़ा, कोशिश होती है मेरी, वैसे आज जो मेरा प्रोग्राम था, लेकिन जो मालिक की मर्ज़ी वो बेहतर जानते हैं, सरकार का एक इसमें मुक़द्दस है राई और खल्क, इस पर रोशनी डालनी थी। मैं देखता हूँ एक छोटा सा वाक़ा, ताकि पता चले कि इमाम अपनी रैयत के कितने करीब हैं। साहिब मौइज़ात आले मोहम्मद और साहिब मुलाकात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, ये दो कुतुब कम अज़ कम, उनमें ये वाक़ा तहरीर है। ईसा बिन मेहदी जौहरी ये कहते हैं, मैंने सफ़र हज शुरू किया, हज के लिए मैं निकला। जब कूफा और मक्का के दरमियान मकाम फ़ीद पर पहुंचा तो बीमार हो गया। इसी बीमारी के आलम में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मुझे मछली खाने को मिल जाती और साथ खजूर मिल जाते तो मैं शायद बेहतर हो जाता। कहते सफ़र करते करते आगे पहुंचा, मकाम में सीरिया का बताया गया। साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से, सीरिया नहीं, सीरिया, स्वाद रे ये लिफिया। कहते यहाँ पहुँच के मैंने दुबली पतली भेड़ों को देखा जो एक महल में जा रही थी। उस महल से बाहर, उस बड़े घर के बाहर मैंने नमाज अदा की। हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से जी? मैं साहिब लाहौर से बात कर रही हूँ। अजीब बहन जी, देखो बहन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि कॉल ही ड्रॉप हो गई। आप दोबारा बहन कॉल कीजिएगा, कॉल ड्रॉप होगी। जब भी कॉल किया करें, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि हम तक आवाज़ साफ पहुँचे। ये कहते हैं मैंने उस महल और उस मकान के बाहर नमाज अदा की। कह रहे नमाज के बाद मैंने परवरदिगार आलम से एक ही दुआ मांगी, परवरदिगार मेरी ये कलील इबादत अगर तेरी बारगाह शर्फ़ कबूलियत पा जाए, कबूल हो जाए, तो परवरदिगार मुझे साहिब ज़मान के दीदार से मेरी आंखों को मुशर्रफ फरमा। हमारे साथ एक और मुअज़्ज़िज़ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। जी भाई रंजन कुंडे जी जी इसको रह गया, इसके मुताबिक कोई दिया हो सकते हैं या ना दर्द बात क्या हो सकता है? कुंडे ना या इक्की रजब से जी 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 इसको रह गया फिर ना बराबर। तो यानी आप बाद में करना चाहते हैं 22 से हट के? ये जी जी, उलमा ने इस हवाले से फरमाया है आप कर सकते हैं, रजब में ये नियाज कर सकते हैं। बल्कि मोमिनीन के घर 27 रजब तक नियाज चलती रहती है, बल्कि पूरा रजब ही इसी कुंडों से मंसूब करके मोमिनीन अपने घर में नियाज पकाते रहते हैं। ठीक है जी बिस्मिल्लाह।
یہ کہتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی کی، پروردگار میری یہ قلیل سی عبادت اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے، مجھے ہادی دوراں کے چہرے کی زیارت کرا، وقت کا امام کی زیارت سے مجھے مشرف فرما۔ کہتے ہیں پروردگار نے میری دعا کو قبول فرمایا، اچانک ایک خادم نے مجھے آواز دی، عیسیٰ بن مہدی جوہری اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو میں جاتے ہوئے اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا، خدا تیرا بہت شکر ہے، پروردگار تیرا بہت شکر ہے، تو نے میری دعا کو اتنی جلدی سن لیا، اور ساتھ اللہ اکبر تکبیر و تحلیل کرتا جا رہا تھا شکرانے کے طور پہ۔ کہتے ہیں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر، اس محل کے صحن میں ایک دسترخوان بچھا ہے۔ خادم نے مجھے دسترخوان پر بیٹھنے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے آقا کا حکم ہے کہ تم نے مقام فید پر بیماری کی حالت میں جس غذا کی تمنا کی تھی، اس وقت وہ غذا تمہارے سامنے ہے اور تم جی بھر کر کھاؤ۔ دیکھیں کتنا ہمارے حالوں سے واقف ہیں وہ، کتنا ہماری نیتوں اور ارادوں سے واقف ہیں وہ، کتنا جانتے ہیں کہ کون کہاں کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے۔ کہتے جب میں نے خادم کی زبانی سنا تو میں یہ ساتھ شکر اللہ کا ادا کرنے لگا کہ شکر ہے مجھے کائنات کے صادقوں کی صداقت کی نشانی مل گئی۔ میں نے وہاں ایک بات کی اس خادم تھی کہ میں اس وقت تک یہ کھانا تناول نہیں کروں گا جب تک میں اپنے آقا اور مولا کی زیارت نہ کر لوں۔ کہتے اس محل کے گوشے سے آواز آئی، تم کھانا کھا رہو، تم کھانا کھا لو، پھر مجھے دیکھ لینا۔ دسترخوان پر بیٹھ گیا، مچل رہا ہے دل، وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک سرکار کے اس جملے کے عرفانی پہلو کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں۔ ادھر یہ نیت کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ ادھر سے نیت کر کے چلا، اس نے ارادہ کیا، اور ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں کس طرح ہو رہی ہیں۔ کہتا میں دسترخوان پر بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ بھاپ نکلتی تازہ مچھلی، ساتھ کھجوریں اور ساتھ دودھ کا پیالہ بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر؟ وعلیکم السلام، میں شوکت علی بات کر رہا ہوں، خانوال پاکستان سے۔ جی شوکت صاحب، خانوال پاکستان سے، جی بسم اللہ جی۔ سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مولا آپ کی مدد سلامت ہے، میری معلوم مطلب بہت ناراض رکھتی ہے، ان کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ آپ دعا کے حوالے سے شاید فرما رہے ہیں، ہم آپ کی بات پوری نہیں سمجھ جی میری والدہ کے بارے میں، میرے والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ جی بسم اللہ، شکریہ آپ کا۔ ضرور دعا ہے، جو یہ دعا خانوال سے شوکت صاحب پاکستان سے فون کال کر رہے تھے کہ برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پروردگار ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، چلتے پھرتے اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھا کریں، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے روکا کریں، جتنے بھی جہاں بھی مجھ سمیت ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ اکثر چیزیں ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے سامنے آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، درود پڑھتے رہیں، سرکار کی یاد سے غافل نہ ہوں، سرکار کو یاد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت انہی کے وجود اقدس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام، میں ملتان سے جی ملتان سے جی بہن، ملتان سے ہماری ایک بہن ہے، جی بہن فرمائیے۔ ہم پہ قرضہ بہت قرضے کے بارے میں، لیکن قرضے کے بارے میں کچھ بتا۔ جی بہن میں ضرور عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ ہماری بہن ملتان سے یقیناً مسائل کا سامنا ہے ہمیں، لیکن انشاءاللہ
ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. بہترین 2 عمل اس کے لیے میں دینا چاہتا ہوں. ایک تو شب جمعہ میری بہن آپ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیا کرے, ہر شب جمعہ کوشش کیا کرے, یہ بھی تقرب امام زمان علیہ السلام کا باعث بنتی ہے. اور دوسرا میری بہن آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جب آپ نماز پنجگانہ ادا کریں, نماز پنجگانہ کے ساتھ آپ 2 رکعت حدیث امام زمان علیہ السلام ضرور پڑھا کریں, اور 114 دفعہ بہن آپ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد کم از کم 114 دفعہ آپ 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بہت جلد پروردگار آپ کا یہ مسئلہ احسان فرما کے یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن نہیں میں شاہپور سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام نادرہ ہے. 8 ماہ ہو گئے ہیں, میرے گھر بچہ نہیں ہوا. اچھا بہن جی ٹھیک ہے بہن, میں عمل بتائے دیتا ہوں اور دعا بھی ہے کہ پروردگار آپ کے گھر اولاد نرین عطا فرمائے. عمل میں آپ کو بتایا دیتا ہوں. آپ نے بھی اسی طرح میری بہن ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ شب جمعہ آپ نے شب جمعہ ایک چھوٹی سی نیاز کا اہتمام کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی تبرک جو بھی آپ بنا سکیں آپ نے وہ پکانا ہے, بچوں کو وہ کھلانا ہے. اور بچوں کو صرف اتنا کہنا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے اپنے رشتہ داروں کے یا قریب کے ان سب کو بٹھا کے یہ کہنا ہے کہ بچوں دعا مانگو اس روئے زمین پہ آنے والا سردار جلدی آئے اور اللہ مجھے اس سردار کے ناصر کے لیے ایک فرزند عطا کرے کہ جو میں اس کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو انشاءاللہ بہن آپ کے گھر پروردگار کا کرم ہوگا. شب جمعہ آپ لنگر پکایا کریں, تبرک پکایا کریں, اور شب جمعہ کوشش کیا کریں زیادہ نہیں تھوڑا سا, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بٹھا کے دعا منگوایا کریں. پروردگار کا وہ منظر جلدی آئے کہ جس کے ہم منتظر ہیں, وہ جلدی آئے. اور پروردگار ان بچوں کو کہا کریں وہ آمین کہیں, آپ خود بولا کریں اور پروردگار میرے گھر میں اولاد نرین عطا کرے تاکہ میں بھی اپنے مولا کے لیے ایک سپاہی, ایک ناصر, ایک عاشق ان کے لیے پیش کر سکوں. تو انشاءاللہ بفضل خدا ایسا ضرور ہوگا. کہتے میں نے دیکھا دسترخوان میں تازہ بھاپ نکلتی ہوئی مچھلی, 7 کھجوریں. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم سر. جان میں آصف رضا بول رہا ہوں ملتان سے. جی وعلیکم السلام. جی آصف رضا صاحب ملتان پاکستان سے. جی سر. سر میرا بیٹا ہے علی حیدر نام ہے سر, ڈاکٹر بن رہے ہیں, اس کے لیے کوئی بتائیں سر وظیفہ سر. جی ضرور میں عرض کیے دیتا ہوں, کال بند ہوتی ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں. ان کے لیے آپ جہاں رہتے ہیں آپ وہیں پہ ایک تو دعائے عہد کوشش کیجئے, وہ لازمی پڑھیے. اور دوسرا آپ کوشش کیجئے کہ بچے کے لیے بھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کم از کم 14 دفعہ کیجئے, اور اس کے ساتھ 5 دفعہ سورہ انا انزلنا سے 5 دفعہ پہلے اور سورہ انا انزلنا کے بعد پڑھنے کے بعد 5 دفعہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یہ تلاوت کیجئے. انشاءاللہ جو آپ کی تمنا ہے پروردگار بتصدق محمد و آل محمد چہردہ معصومین علیہ السلام وہ پوری فرمائیں گے. ہمارے پاس وقت اس وقت کافی نہیں ہے, میں جلدی یہ واقعہ مکمل کروں. اور وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دسترخوان پر جب بیٹھا تو مچھلی بھاپ نکلتی, دودھ کا پیالہ اور کھجوریں رکھی تھی. دل میں سوچا بیماری کی حالت میں یہ غذا مجھے نقصان تو نہیں دے گی. پھر گوشۂ کثر سے آواز آئی, عیسیٰ کیا تو ہمارے فرمان میں شک کرتا ہے؟ اپنے نفع اور نقصان کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. سن کر رونے لگا. کہتے خدا سے معافی مانگی اور کہتے میں نے اس غذا کو بے تحاشا کھایا. کہتے جتنا کھا رہا ہوں غذا ویسے کی ویسے ہے. کہتے زیادہ کھانے سے مجھے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی
شاید میں بہت زیادہ غذا کھا گیا. پھر اندر سے آواز آئی ایسا شرمانے کی ضرورت نہیں, یہ یہاں کا طعام نہیں. پھر کہتے میں نے جی بھر کے کھایا. آخر میں نے یہی محسوس کیا بس اتنا ہی کافی ہے میرا مولا, میں نے بہت کھا لیا, آپ کی شفقت اب میں اندر آ جاؤں. ساتھ ہی یہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھوں کو کہیں دھو لوں کہ ہاتھوں میں کوئی سمیل نہ ہو. تو پھر سوچ رہا تھا, پھر کسر کے گوشت سے آواز آئی عیسیٰ بن مہدی جوہری اپنے ہاتھوں کی خوشبو کو سونگھ کے تو دیکھ. یہ کوئی عام کھانا نہیں تھا. واقعہ بڑا طویل ہے, ہمارے پاس آج وقت کی قلت ہے, مزید بیان شاید نہ ہو سکے. تو ہماری گزارشات کا یہی آپ کی خدمت میں گزارش, مقصد اتنا ہی ہے, مثبت رکھیے, مثبت سوچیے, مثبت چلیے, اپنے سارے چاہنے والوں کو معاف کیجیے, سفر آگے بڑھائیے, اپنے امام کے قابل بنیے تاکہ آپ اپنا مقصد تخلیق پورا کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف.